البدر علينا صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصم في مقام آخر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند و شریف الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نہایت ہی واجب الاحترام عزیز دوستوں اور بزرگوں اور پیر بھائیوں اور اعتکاف بیٹھنے والوں، خوش نصیبوں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت علامہ قبلہ محمد یونس صاحب قادری صاحب نے میرے آنے کا اعلان کیا. میں تو اس دربار شریف کا خادم ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. آپ نے بڑے بڑے جید علماء کا بیان سنا، ممتاز عالم دین کا، دن کو بھی اور رات کو بھی. میرے استاد اور میرے نسبتی والد استاذی و استاد القرہ حضرت قبلہ قاری محمد علی صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے تقریباً 22 سال دربار عالیہ قادریہ قاسمیہ غوثیہ ڈوڈا شریف کی خدمت کی ہے. خادم بن کر یہاں پر جمعے کے لیے حاضر ہوتے رہے. وہ اکثر جب ان کی حاضری کے لیے ان کو دعوت دی جاتی تو علماء کے جمع غفیر میں جس وقت وہ حاضری کے لیے حاضر ہوتے تو وہ یہ ایک مثال کے طور پر بات کہا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے کہ ایک ٹیبل کے اوپر بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے پھل، اعلیٰ قسم کے کھانے لگے ہوئے ہوں، بہترین قسم کے کھانے پکا کر رکھے ہوئے ہوں، گوشت ہو، چکن ہو، دیگر سیخ کباب، بڑی بہترین چیزیں، اور وہاں پر ایک بندہ ساگ رکھ دے یا ٹوڈا رکھ دے تو فرمایا کرتے تھے میں ساگ اور ٹوڈا ہوں. یعنی اتنے اعلیٰ بیان کرنے والے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. تو میں بھی ایک اسی طرح، یعنی اعلیٰ آپ نے بیان سنے تو سمجھ لیں کہ اعلیٰ اعلیٰ کھانوں کے اندر ایک ٹوڈا یا کوئی ساگ ہو تو اس کا کتنا کا مزہ آتا ہے. بہرحال ایک نسبت ہے، جس نسبت کی وجہ سے دربار شریف میں حاضری ہو جائے تو بڑی سعادت ہوتی ہے. آپ لوگوں کے چہرے کی زیارت ہو جاتی ہے، آپ کی دید ہو جاتی ہے، دیدار ہو جاتا ہے، ہماری عید ہو جاتی ہے. آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ سمجھیں کہ آپ کو حضور قبلہ صاحبزادہ صاحب نے اپنی زندگی میں اپنے ساتھ اعتکاف میں بٹھایا. کئی حضرات ابھی وہ آ رہے ہیں اسی سلسلے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم صاحبزادہ صاحب کے ساتھ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے. سمجھ لو جو بندہ اپنے پیر و مرشد کو صحیح معنوں میں اعتقاد کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، نسبت کے ساتھ جہاں سے بھی پکارتا ہے، پیر و مرشد اس کی پکار پر حاضر ہوتے ہیں. آپ تو خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں کہ اس مسجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں جہاں آپ کے پیر صاحب بیٹھا کرتے تھے، اور پیر صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں، صاحبزادہ صاحب بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ عام دربار نہیں ہے، خاص دربار ہے. دربار بھی دربار عالیہ قادریہ ہو، پھر قاسمیہ ہو، پھر آپ جانتے ہیں گجرات شہر کے اندر ہے بزرگوں کا ڈیرا.
تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے آپ لوگوں کے لیے. میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہوں اور اللہ نے یہ رمضان شریف میں بھی موقع عطا فرما دیا. آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ رمضان شریف کا ہے، اور جو میں نے قرآن کریم کی آیہ کریمہ کا حصہ جو میں نے تلاوت کیا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. اللہ کا یہ فرمان ہے. اللہ فرماتا ہے اگر تم میں سے کوئی رمضان شریف کو پا لے، جس کو رمضان شریف نصیب ہو جائے، جس کی زندگی میں رمضان مل جائے، جس کے لیے اللہ نے رمضان کو مہمان بنا کر اس کے پاس بھیجا، تو فرمایا اس کے لیے ضروری ہے فَلْيَصُمْهُ، اس کے روزے رکھے. اور حضور کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے، اللہ فرماتا ہے تم میں سے کوئی رمضان کو پالے، اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اگر میری امت کو رمضان کی خیر و برکت کا پتہ چل جائے، ادھر سرکار فرماتے ہیں پتہ چل جائے، ادھر اللہ فرماتا ہے اگر تم رمضان کو پالو، سرکار فرماتے ہیں کہ جس کو رمضان کی خیر و برکت کا پتہ چل جائے تو میری امت یہ کہے کہ کاش سالہ سال رمضان ہی رہتا. یہ چھوٹی بات ہے کہ سرکار نے بھی فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے. اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں رمضان مل جائے. دونوں کی باتیں کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں. اسٹیج سیکرٹری جو ہوتا ہے نا وہ آنے والے کی تعریف کرتا ہے. جو قاری صاحب قرات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کی آواز بڑی پیاری ہے، ان کا لب و لہجہ بڑا پیارا ہے، ان کا انداز بڑا پیارا ہے. جو نعت خواہ آ کے نعت پڑھتا ہے تو جو سٹیج سیکرٹری ہوتا ہے نقیب محفل اس کے آنے سے پہلے اس کے گن گاتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے، کہتا ہے یہ بڑا اچھا کلام پڑھتا ہے، بڑا بہترین گفتگو کرتا ہے. اگر کوئی بیان کرنے والا آئے تو وہ سٹیج سیکرٹری کہتا ہے اس کا انداز بڑا بہتر ہے، اس کی سوچ بڑی اعلیٰ ہے، اس کی گفتگو میں بڑا اثر ہے. اب غور کریں، اگر سٹیج آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ سٹیج سیکرٹری کا کام ہی یہ ہے، وہ روٹین ورک ہے، اس نے اس طرح کی باتیں کہنی ہے، لوگوں کے اندر ولولہ پیدا کرنا ہے. لیکن اگر کوئی سجادہ نشین خود کھڑا ہو کے بیان کرے، اگر کوئی پیر صاحب خود کسی کا اعلان کرے، اگر کوئی صاحبزادہ صاحب خود کھڑے ہو کر آنے والے کی تعریف کریں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ جو آنے والا ہے نا یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے جس کی تعریف صاحبزادہ صاحب کر رہے ہیں، جس کی تعریف پیر صاحب کر رہے ہیں، جس کی تعریف صوفی صاحب کر رہی ہیں، جس کی تعریف سجادہ نشین کر رہا ہے. یہ کوئی آنے والا عام بندہ نہیں ہے جس کی تعریف شیخ الحدیث خود کھڑے ہو کر رہے ہیں. فرمایا اسی طرح میں مثال کے طور پر بیان کرتا ہوں، لوگوں غور کرو، رمضان شریف کے آنے کی خبر اللہ کے محبوب نے دی ہے. رمضان کے آنے کی خبر خود اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے. فرمایا لوگوں وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں نفل پڑھو گے تو ثواب فرضوں کے برابر ہوگا، جس میں فرض پڑھو گے تو 70 گنا زیادہ فرضوں سے ثواب ملے گا. فرمایا اگر تم رمضان کو ثواب سمجھ کر رکھو گے تو میرا رب تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. فرمایا ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے. فرمایا ایک نماز دوسرے نماز تک کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے. فرمایا ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے. فرمایا ایک حج دوسرے حج تک کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے. فرمایا تم نہیں جانتے رمضان کی کتنی برکتیں ہیں. جب یہ آتا ہے تو رحمتیں بھی لے کر آتا ہے، بخششیں بھی لے کر آتا ہے، اور جہنم کی آزادی بھی لے کر آتا ہے. یا رسول اللہ زندہ آباد، زندہ آباد. پیر محمد احمد شاہ. تو یہ آپ کو علماء کی زیارت، علماء کے بیان اور پھر یہ ایسی مجلسیں جو مل جاتی ہیں یہ بڑی خوش قسمتی ہے، بڑی خوش قسمتی ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مجلس کے پاس ایک کتا بیٹھتا تھا، کتا. حضرت جنید بغدادی بہت بڑی شان کے مالک ہیں.
ان کی مجلس جہاں پر لگتی تھی اس مجلس کے قریب ایک کتا بیٹھتا تھا. جب وہ کتا اٹھ کر اپنے کتوں میں جاتا تو دوسرے کتے اس کتے کا طواف کرتے تھے. آپ جانتے ہو آپ کہاں اعتکاف بیٹھے ہیں؟ اللہ کے ولی کے نسبت والی مسجد میں بیٹھے ہیں. اور اللہ کے ولیوں کی نسبت میں اگر کتا بیٹھ جائے تو دوسرے کتے اس کا احترام کرتے ہیں. اور اگر نبی کا کلمہ پڑھنے والے اللہ کے ولی کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوش قسمتی ہے ہماری کہ اللہ نے ہمیں مسلک حق اہل سنت و جماعت عطا فرمایا. تو حاضرین محترم، آپ کو یہاں پر بڑے بڑے اعلیٰ بیان سننے کو ملے ہوں گے، لیکن یہ رمضان شریف کے حوالے سے جو میں نے موضوع ذہن میں بنا کر آیا ہوں، کیونکہ آج کل گھروں کے اندر نہ چاکی نہ اتفاقی، میاں بیوی کے درمیان بڑی باتیں، الجھنیں، خیالات بدل جاتے ہیں، تبدیلیں ہو جاتی ہیں اور معاملات بگڑتے ہیں، گھروں کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اگر خامد جو ہے وہ بھی تھوڑی سی نرمی کرے اور بیوی بھی تھوڑا سا برداشت کرے تو پھر میرا رب کرم ہی کرم فرماتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک شخص اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا امیر المومنین کے پاس. یہ بات ہے تو ذرا کڑوی لیکن سننے والی ہے اور یہ بڑی توجہ کی حامل ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کے پاس ایک شخص اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا کہ میری بیوی بڑی سخت مزاج ہے، سخت کلمے بولتی ہے، خاندان اس کا بڑا سخت ہوتا ہے نا، جو خاندان سخت ہو، خاندان بڑا مالدار ہو اور بڑا آکڑ والا ہو تو اس کے گھر کے جو بچے ہیں وہ بھی اسی تربیت میں پلے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے اندر بھی ویسی عادتیں ہوتی ہیں اور وہ ہر جگہ پر اپنی عادت کے مطابق اپنے گھر کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ میرے گھر کے باہر دروازے پر اس شخص نے دستک دی نا، وہ جو شکایت لے کر آیا تھا کہ میں امیر المومنین کو جا کر بتاؤں، تو جب دروازے پر دستک دی تو وہ شخص کہتا ہے مجھے اندر سے آواز آئی، اندر سے امیر المومنین کی بیوی کی بولنے کی آواز آئی اور وہ بول رہی ہے بس آگے آپ کو کوئی بلانے والا؟ ابھی 5 منٹ ہی ہوئے تھے، آپ آئے ہیں، ابھی بیٹھے ہی نہیں اور آپ کو کوئی بلانے کے لیے آ گیا ہے. آپ کا یہ گھر ہے، آپ کے یہ بچے ہیں، آپ کی میں بیوی ہوں، گھر کے بھی کوئی حقوق ہیں. سارا دن آپ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے رہتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے رہتے ہیں، ابھی ابھی آئے ہیں پھر آپ کو کوئی بلانے کے لیے آ گیا ہے. آپ بس لوگوں کے کام ہی کرنے ہیں یا گھر کا بھی کوئی خیال رکھنا ہے؟ امیر المومنین اب سے گردن جھکا کر آرام سے سن رہے، اپنی بیوی کی باتیں سن رہے ہیں. وہ سناتی جا رہی ہے، یہ سنتے جا رہے ہیں. ہم کوئی سنتا ہے؟ ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کی بات کو سنتا ہے؟ ہم تو ایک بات اگر کہیں تو ہم آگے سے 3-4 سنا کر ٹھنڈ ڈال دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں خاموش. لیکن امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضور کے صحابی ہیں، حضور کے جان نثار ہیں اور مسلمانوں کی ایک ایسی شخصیت ہے جس کی انگریز بھی اعتراف کرتا ہے کہ اگر ایک اور عمر ہوتا تو پوری دنیا کے اوپر اسلام ہی اسلام ہوتا. وہ خاموشی سے سن رہے ہیں، وہ سناتی جا رہی ہیں، آپ سنتے جا رہے ہیں. اچھا، وہ فرما رہی ہے کہ آپ کو کوئی ٹائم ملتا ہی نہیں، رات آتی ہے تو نقاب اوڑھ کر گلیوں میں نکل جاتے ہو، پھر لوگوں کا خیال رکھتے ہو. ابھی 5 منٹ ہوئے کوئی بلانے کے لیے آ گیا. وہ شخص کہتا ہے میں باہر سے سن رہا تھا نا، جب اتنے سخت لفظ، اتنے سخت کلمات، میں کہا میں تو شکایت لے کر آیا ہوں، یہاں تو آگے میرے گھر سے بھی زیادہ سخت باتیں ہو رہی ہیں. اچھا، وہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ سن رہا تھا نا تو وہ سنا رہی تھی اور امیر المومنین سن رہے تھے، باہر آواز آ رہی تھی. وہ کہنے لگا کہ تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت امیر المومنین ہنس پڑے. وہ سناتی جا رہی ہے، اپنا شکوہ کرتی جا رہی ہے تو آپ ہنس پڑے. جب آپ ہنسے نہ تو آپ کی بیوی بھی ہنس پڑی. وہ شخص کہتا ہے جب مجھے ہنسی کی آواز آئی تو آپ وہ خاموش ہو گئی. آپ فرمانے لگے بس اور کچھ کہنا ہے؟
کہنے لگی آپ سنتے ہی جا رہے ہو؟ فرمانے لگے اگر تیری کوئی بات ابھی ہے تو میں وہ بھی سن لیتا ہوں، اگر بات ختم ہو گئی ہے تو میں چلا جاتا ہوں، اور کچھ کہنا ہے تو سناؤ، لیکن ہم سنتے نہیں۔ امیر المومنین فرماتی ہے کوئی کہنا ہے تو کہہ لو۔ جب آپ ہنسے تو بیوی بھی ہنس پڑی۔ اتنی سی بات ہوتی ہے، اگر آگے سے سخت کلمات بیوی کہے تو خاوند آگے سے ہنس پڑے نا تو بیوی بھی ہنس پڑتی ہے۔ اس کا مقصد ہوتا ہے صرف آپ کو سنانا، کہ کوئی میری بھی سنے، میں ہی ہر وقت سنتی ہوں۔ ہم بیوی کی سنتے نہیں، اور جن گھروں میں بیوی کی نہیں نہ سنتے انہی گھروں میں یہ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں بس، کہنے لگی بس جو میں نے سنانا تھا سنا لیا۔ جب باہر آئے تو وہ شخص کہنے لگا حضور میری بیوی اتنی سخت تو نہیں، جتنی گفتگو آپ کے گھر سے مجھے آواز آ رہی تھی میں تو توبہ توبہ کر رہا ہوں، آپ سنتے ہی جا رہے ہیں۔ میں تو شکایت لے کر آیا تھا اپنی بیوی کی، لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے۔ آپ فرمان لگے سنگی سن لے، میری بیوی زبان سے اپنا کبھی غصہ نکالتی ہے تو میں سنتا ہوں، لیکن کبھی جب میں بولتا ہوں تو وہ بھی سنتی ہے، اور یاد رکھ وہ میری عدم موجودگی میں میرے گھر کے سارے ہی کام کرتی ہے، سارے گھر کا نظام اسی نے چلایا ہوا ہے، سارے معاملات وہی چلاتی ہے، میں تو سارا دن مخلوق خدا کی خدمت میں لگا رہتا ہوں۔ یاد رکھ میری عدم موجودگی میں وہ میرے کپڑے بھی صاف رکھتی ہے، میرا بستر بھی صاف رکھتی ہے، میرے بیوی اور میرے بچوں کا خیال بھی رکھتی ہے، اور ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کرتی ہے، گھر کے سارے معاملات وہی چلاتی ہے۔ اگر کبھی اس کی سننی پڑ جاتی ہے تو میں اس کی سنتا ہوں، جب میں سناتا ہوں تو وہ بھی سنتی ہے۔ یہ گھر کا معاملہ اسی طرح چلتا ہے۔ اسی لیے تو رب نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ جب تم لباس کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہارے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ کہنے لگا حضور بس مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب مجھے اور کچھ کہنا نہیں، جو کچھ آپ نے مجھے سمجھا دیا ہے ہاں ٹھیک ہے، جب وہ سنائے تو میں سن لیا کروں، جب میں سناؤں تو وہ بھی سن لیا کریں۔ حضرت ابو الحسن حرکانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، اللہ کے ولی ہوئے ہیں۔ ان کا ایک مرید بڑے دور سے چل کر ان کے گھر پر آیا کہ چلو اپنے پیر صاحب کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ وہ مرید کہتا ہے جب میں نے دروازے پر دستک دی نا تو اندر سے ان کی بیوی بولی، وہ خود گھر نہیں تھے، بیوی بولی، کہنے لگی کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں حضرت ابو الحسن حرکانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ تو بیوی کہتی ہے اچھا تو بھی ان کی طرح ویلا ہے، جیسے وہ ویلے ہیں تو بھی ویلا ہے، اور تو بھی فارغ ہے؟ وہ تو فارغ ہیں، گئے ہوں گے کسی جنگل میں، ہو کر رہے ہوں گے، اللہ کو یاد کر رہے ہوں گے۔ جو بھی ویلا ہوتا ہے نا وہ ان کے پاس جاتا ہے، اس کا مطلب ہے تو بھی فارغ ہے۔ اچھا تو ان کے لیے، وہ کہنے لگا میں ان کے گھر آیا ہوں، بیوی کی گفتگو سن کے حیران ہو گیا کہ یہ ابو الحسن حرکانی کا ایک نام ہے، اور پتہ ہے کتنا نام ہے؟ حضرت سلطان محمود غزنوی جو بادشاہ گزرے ہیں ان کے پیر و مرشد ہیں۔ اور آپ نے ایک مرتبہ فرمایا اے محمود غزنوی یہ میرا جبہ رکھ لے، اگر کوئی تیرے اوپر مشکل وقت آئے تو اس جبے کو سامنے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا، میرا رب اس جبے کی وجہ سے تیری دعا قبول فرمائے گا۔ سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں کہ سومنات پر میں نے 17 حملے کیے، ہر حملے میں میں ناکام ہوتا۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے پیر و مرشد کا جبہ سامنے رکھ کر دعا مانگوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ اپنے پیر کی قمیض لے کر سامنے رکھ کر دعا مانگی تو پھر میں نے حملہ کیا، اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی۔ سلطان محمود غزنوی فرماتے ہیں
جب میں رات کو سویا تو مجھے خواب میں حضرت ابو الحسن حرکانی کی زیارت ہوئی. فرمانے لگے اے محمود غزنوی تو نے میری جبے کی قدر نہیں کی، تو نے جیسے میری جبے کی قدر کرنی چاہیے تھی نہیں کی. کہنے کہ حضور میں نے دعا مانگی، اللہ نے مجھے فتح عطا فرمائی. فرماتے ہیں کہ تو نے قدر نہیں کی. اگر تو سامنے جبہ رہ کر یہ دعا مانگتا یا اللہ پورے ہندوستان کے ہندوؤں کو مسلمان کر دے، تو رب نے اس جبے کے صدقے سارے ہندوؤں کو مسلمان کر دینا تھا. وہ شخصیت کی میں بات سنا رہا ہوں. حضرت ابو الحسن حرکانی کے گھر وہ مرید آیا. کہنے لگا جب میں نے ان کی بیوی کی گفتگو سن کر میں نے کہا گھر میں تو نام تو بڑا ہے، چرچا تو بڑا ہے، فقیر تو بڑی اعلیٰ ہے، لیکن گھر والی تو اس طرح بولتی ہے. کہنے لگے اچھا میرے دل کے اندر کچھ تذبذب پیدا ہو گیا. میں نے کہا اچھا چلو اب اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں تو میں اب ان کی زیارت تو کر لوں. کہنے لگا میں جنگل کی طرف نکل پڑا تو آگے میں نے دیکھا حضرت ابو الحسن حرکانی رحمۃ اللہ علیہ شیر کے اوپر سواری کرتے ہوئے آ رہے ہیں، شیر کے اوپر سوار ہو کر آ رہے ہیں. وہ مرید کہتا ہے میں نے دل میں خیال کیا کہ دیکھو گھر میں بیوی کیسی ہے اور جنگل کے شیر کے اوپر سواری کر کے شیر کو کنٹرول کیا ہے، گھر کنٹرول ہی کوئی نہیں. مرید صاحب نے دل میں یہ خیال کیا کہ پیر صاحب شیر پر سواری کرتے ہیں، گھر معاملہ ہی کچھ اور ہے. اب جس وقت حضور قبلہ ابو الحسن حرکانی رحمۃ اللہ علیہ قریب آئے تو مرید نے بھی کچھ کہا نہیں، خود پیر صاحب فرمانے لگے وہ زبان کی ذرا کڑوی ہے، بولتی سخت ہے، مزاج اس کا سخت ہے. میں جانتا ہوں اگر میں نے گھر سے نکالی تو کسی کے ساتھ وہ اس کا نباہ بھی نہیں ہو سکے گا. میں ہی ہوں جو اس نے اپنے کہتے ہیں نا لوگ اپنے گھر میں کہتے ہیں نا تو میرے نال بھی وس نہیں ہے کسی دے اور دے کار ہوتی تو لک پتا جانا سی. ہم ہر بات پر یہ کہتے ہیں، کوئی بات ہو جائے تو ہم اپنے گھر والوں کو یہی کہتے ہیں کہ تو میرے گھر نہیں بس رہی ہے، اگر کسی اور جگہ پر ہوتی نا تو تجھے پتا لگ جانا تھا. ابو الحسن حرکانی فرماتے ہیں میں جانتا ہوں زبان کی کڑوی ہے، اونچے بول بولتی ہے، بس دل کی صاف ہے. میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے نکال دیا نا تو کسی گھر میں یہ بس بھی نہیں سکے گی. لیکن ایک بات ہے، یہ بات سننے والی ہے. فرمانے لگے ایک بات ہے کہ جب سے میں نے اس بد زبان کے ساتھ خوش اخلاقی کا درس جاری رکھا ہوا ہے، اللہ نے بے زبان جتنے ہیں میرے تابع کر دیے ہیں. بد زبان سے میں نے خوش اسلابی سے سلسلہ جاری رکھا، وہ جو کہتی ہے میں سن لیتا ہوں. اس کا صلہ میرے رب نے کیا دیا ہے. یہ جتنے بے زبان، یہ دیکھو نا شیر، ہاتھی، چیتا، جتنے جنگل، فرمائے یہ سارے کے سارے اللہ نے میرے تابع کر دیے. اگر ہم چاہتے ہیں اپنے گھر کا نظام بہتر ہو جائے، ہمارے گھر کے اندر یاد رکھو جب بندہ اپنی بیوی کی ظاہر ہے خامدی لا کر سب کچھ دیتا ہے، ایک چیز اس کو نہ لا کر دو تو وہ آگے سے کہتی ہے آپ نے تو کبھی مجھے کچھ دیا ہی نہیں. وہ کہتی ہے سارے دیے ہوئے پر پانی پھیر دیتی ہے. وہ کہتی ہے آپ نے تو مجھے کچھ دیا ہی نہیں. لیکن جب کوئی خامد کی مرضی کی کوئی چیز نہ پکی ہو تو یہ بھی کہتا ہے تو نے کبھی کوئی چیز پکائی ہی نہیں، ساری زندگی گھر کی پکی ہوئی کھاتے گزر گئی ہے. یہ بھی کہتا ہے تو میری کوئی بات مانتی نہیں. الغرض خامد بیوی کا بن جائے اور بیوی خامد کی بن جائے. اللہ کا فرمان ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. جن گھروں کے اندر ایک دوسرے کا ادب و احترام ہے، جن گھروں کے اندر ایک دوسرے کا حیا ہے، جن گھروں کے اندر ایک دوسرے کا پورا خیال رکھا جاتا ہے، میرا رب ان گھروں کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں ایک دفعہ پیالے میں پانی پی رہی تھی، سرکار نے فرمایا عائشہ جس پیالے میں تو پانی پی رہی ہے بچا کے رکھنا، میں نے بھی پینا ہے.
حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے پانی پیالے میں بچایا، حضور نے اسی جگہ پر منہ لگا کر پانی پیا جس جگہ پر میں نے منہ لگا کر پانی پیا تھا۔ آپ نے فرمایا جو میری امت میں سے اپنے میاں اور بیوی کے درمیان اس طرح کا خیال رکھے گا، میرا رب اس گھر میں بہاریں عطا فرمائے گا۔ اگر خامد تقوی والا ہے تو بیوی بھی تقوی والی ہوگی، اگر خامد تہجد گزار ہے تو اس کو شرم آئے گی کہ میرا خامد تہجد گزار ہے، وہ بھی کوشش کرے گی کہ میں اپنے خامد کے ساتھ مل کر تہجد پڑھوں۔ سلطان الواعظین حضرت علامہ مولانا ابو النور محمد بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عورت کا کام ہے گھر میں رہنا۔ فرمایا کرتے تھے مثال دے کر، جس طرح یہ ٹائر ہوتا ہے نا، ٹائر کے اندر ٹیوب ہوتی ہے، اگر ٹیوب ٹائر کے اوپر چڑھ جائے تو اس نے پھٹنا ہے۔ فرمایا کرتے تھے عورت کا کام ہے گھر کے کام کی طرف دھیان رکھنا، اگر یہ بازاروں میں اسی طرح نکل پڑے تو پھر بے شرم ہو جاتی ہے، بے حیا ہو جاتی ہے۔ جب گھر کی عورت بے حیا ہو جائے تو پھر اس کے بچے بھی بے حیا ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے گھر کو سنوارنا ہے تو ہم نے اپنے گھر کی جو تربیت ہے، وہ جس کو سرکار نے فرمایا بچپن جو بچے ہیں نا، بچے جو اولاد ہیں، فرمایا ان کی سب سے پہلی جو درسگاہ ہے وہ والدہ کی گود ہے۔ اگر والدہ نے اچھی تربیت کی تو فرمایا والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور اگر والدہ نے اچھی تربیت نہ کی تو پھر والدہ کے قدموں کے نیچے جہنم بھی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہوئے ہیں، حضور غوث پاک آپ کے مقلد ہوئے، آپ حنبلی ہوئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کبھی مسئلہ بتاتے ہوئے کبھی آپ کو کوئی کسی نے پریشان کیا ہے؟ آپ بھی کبھی پریشان ہوئے ہیں؟ آپ بہت بڑے عالم تھے، جید عالم تھے، امام تھے، مجتہد تھے، اور آپ کے متعلق ہے کہ آپ کو 10 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ قرآن کریم یاد کرنا بھی بڑا مشکل ہے، لیکن قرآن کریم جب یاد کرو تو اللہ فرماتا ہے یہ آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن علماء جانتے ہیں جو حدیثوں کے راوی ہوتے ہیں نا، ان کا نام، پھر ان کے آگے استاد کا نام، پھر اس کے آگے استاد کا نام، یہ نام سارے ملتے ہی ہیں، ملتے جلتے ہیں، لیکن ملتے جلتے ناموں کی سند کو یاد رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ امام احمد بن حنبل اسناد کے ساتھ 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے۔ تو کسی نے آپ سے پوچھا آپ کو کبھی کسی مسئلے نے پریشان کیا؟ فرمانے لگے ہاں ایک دفعہ میں بڑا پریشان ہوا تھا۔ پوچھا گیا کون سے مسئلے میں؟ تو فرمانے لگے ایک مسئلہ ایسا میرے پاس آیا جس نے مجھے چکرا کر رکھ دیا۔ کہنے لگے ایک بوڑھی خاتون آئی، بوڑھی خاتون تھی، بی بی تھی، کمزور تھی لیکن بوڑھی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی۔ اس نے جب مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تو میں نے گھر کے اندر اپنے حجرے کے اندر ایک چادر لگائی ہوتی تھی، ایک طرف مرد آتے تھے مسئلہ پوچھنے کے لیے تو ایک طرف عورتیں مسئلہ پوچھنے کے لیے آتی تھی۔ فرمانے لگے ایک بوڑھی خاتون آئی، اس نے کہا کہ میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا حکم کرو کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ بوڑھی خاتون کہنے لگی کہ امام صاحب میں نے سنا ہے آپ کو اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا ہے، آپ ایک مجتہد ہیں، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں چرخہ کاٹتی ہوں، یہ جو چرخہ ہے نا چرخہ، یہ میں کاٹتی ہوں، سوت کاٹتی ہوں، اور ہوتا یہ ہے کہ جب میں کاٹتی ہوں یہ رات جب چاند نکلتا ہے نا اس کی روشنی سے میں چرخہ کاٹتی ہوں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بادشاہ کی سواری گزرتی ہے اور بادشاہ کی سواری جب رات کو گزرتی ہے تو اس کے ہاتھ میں لالٹین ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، کمکمے ہوتے ہیں، اور ان کی روشنی میرے گھر کے اوپر آتی ہے، یعنی میرے شہر میں اس کی روشنی آتی ہے، اور جب روشنی آتی ہے تو اس روشنی سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے چرخہ کاٹتی ہوں۔
اب مجھے یہ بتائیں جو اس روشنی سے میں چرخہ کاٹتی ہوں اس کے پیسے میرے لیے جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ اب غور کریں ہیں کہ بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں روشنی ہے، بلب ہے، یہ جو لالٹین ہے وہ ہے، اور وہ بادشاہ کی سواری کی لالٹین تو بہت زیادہ روشنی والی ہوگی، اور وہ روشنی میرے صحن میں پڑتی ہے۔ کچھ دیر کے لیے وہ رکتے ہیں اور رکنے کی وجہ سے میرے صحن میں روشنی پڑتی ہے، اور جب وہ روشنی پڑتی ہے تو میں چرخہ کاٹتی ہوں، اور وہ جو چرخہ کاٹنے سے جو سوتر بنتا ہے اس کی جو کمائی ہے وہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں چکرا گیا، حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، کیسا مسئلہ پوچھا؟ آپ فرمانے لگے میں نے پوچھا تو ہے کون؟ کہنے لگی آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے پہلے بایو ڈیٹا بتانا پڑے گا، اپنا آپ بتانا پڑے گا، اپنا حسب نسب دکھانا پڑے گا کہ میں کون ہوں، میرا رشتہ، میرا سلسلہ کون ہے، میرا خاندان کون ہے، پہلے یہ بتانا پڑے گا، پھر مسئلہ پوچھنا پڑے گا۔ فرمانے لگے پوچھتا تو میں نہیں ہوں، لیکن جو تو نے مسئلہ پوچھا ہے نا تیرے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ تو کون ہے، تو اپنی نسبت بتا، اپنا تعلق بتا، اپنا خاندان بتا کہ تو کون ہے، کس خاندان سے ہے۔ تو وہ بوڑھی مائی آگے سے کہتی ہے میں حضرت بشر حافی کی بہن ہوں۔ یا رسول اللہ، محمد احمد شاہ، پیر محمد احمد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یا رسول لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ وقت ذرا تھوڑا ہے، ہم سارے ہی حاضر ہیں، دن رات حاضر ہیں انشاءاللہ۔ دربار شریف کا ہر خادم سرکار کی ناموس کے لیے حاضر ہے، تحفظ ناموس رسالت تو ہمارا مشن ہے، ہماری منشا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور کی ناموس کے لیے ہمیں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے تو خون کے اندر یہی بسا ہوا ہے، ہم تو یہی کہتے ہیں، بلکہ ذہن کے اندر ایک بات آ گئی، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مسیلمہ کذاب نے جس وقت جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدھی عرب کے آپ نبی اور آدھی عرب کا میں نبی، یہ خط لکھ کر بھیجا، تو آپ نے اس کے خط کے جواب میں لکھا کہ تو کذاب ہے۔ اور جس وقت آپ نے خط لکھا نا تو حضور نے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا یہ کون ہے جو اس کے دربار میں پیش کرے گا؟ وہاں پر ایک حضرت حبیب صحابی تھے جو چھاپڑی فروش تھے، جو چھاپڑی سر پہ اٹھاتے اور کھجوریں مدینے کے بازار میں بیچتے۔ وہ جلدی جلدی کھجور کھا رہے تھے، کھاتے ہوئے ہاتھ کھڑا کیا، حضور میں جاتا ہوں۔ جب وہ بولے نا تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کے چہروں پر کھجور کی چھینٹیں پڑی۔ ایک صحابی کہتا کھجور تو پہلے کھا لے، تو بڑی جلدی ہے بولنے کی۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں اگر سرکار نے کسی اور کی ڈیوٹی لگا دی تو میں تو رہ جاؤں گا۔ اس نے ہاتھ کھڑا کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ رکا میرا لے جا اور یہ پیغام مسیلمہ کذاب کو اس کے دربار میں جا کر دینا۔ صحابہ کہتے ہیں وہ کھڑا ہو گیا، آپ نے فرمایا یہ میرا نیزہ بھی لے جا اور یہ میرا گھوڑا بھی لے جا اور یہ خط بھی لے جا۔ صحابہ کہتے ہیں جس وقت حضور نے اس کو نیزہ بھی دیا اور گھوڑا بھی دیا اور فرمایا جا، تو وہ ایسا شیر بن گیا تھا، وہ پتلا دملا چھاپڑی فروش تھا، سر پہ چھاپڑی اٹھا کر کھجوریں بیچتا تھا، لیکن جب سرکار نے اس کو اپنا نائب بنا کر بھیجا، قاصد بنا کر بھیجا، تو اس کے جسم کے اندر توانائی، طاقت، بہادری اور شیر دل ہو گیا۔ کہنے لگا حضور میں جاتا ہوں۔ گھوڑے پر سوار ہوا، سرکار نے بھیجا۔ جب مسیلمہ کذاب کے دربار پر گیا، اس کے دروازے کو کھٹکھٹا کر جب کھولا، کھول کر آپ نے وہ نیزہ زمین پر گانڈا، زمین پر گاڑ کر فرمایا
اے مسیلمہ کذاب، یہ میں تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں، حضور کی طرف سے آیا ہوں۔ دربار مسیلمہ کذاب کا نوکر چاکر کانپ اٹھے۔ وہاں پر ایک شخص تھا جو بعد میں مسلمان ہوا، اس نے یہ بات سنائی، کہنے لگا جس وقت حضرت حبیب آئے دروازے کے اوپر انہوں نے وہ نیزہ گاڑا اور آپ نے شیروں کی آواز میں کہا کہ تیرے خط کا جواب میں لے کر آیا ہوں۔ پہلا جب کوئی پیغام لے کر جاتا تھا تو بادشاہ کا یہ طریقہ ہوتا تھا، وہ پڑھتا خود نہیں تھا، وہ کسی کو پڑھاتا تھا، پڑھنے والا ایک اور تھا۔ اس نے جب پڑھا نا تو لکھا ہوا تھا مسیلمہ کذاب، کہ تو جھوٹا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مسیلمہ آیا، اس کے ارد گرد اس نے چکر لگایا۔ حضرت حبیب جو سرکار کے غلام پیغام مصطفیٰ لے کر آئے تھے، جس وقت اس نے چکر لگایا نا تو وہ کہنے لگا تیرا کیا خیال ہے؟ تو حضرت مسیلمہ کذاب فرماتے ہیں خیال کی بات پوچھتا ہے، میرے سرکار نے تجھے کذاب کہا ہے، تو ہے ہی کذاب اور تو جھوٹا ہے۔ میرے محبوب نے فرما دیا، اس میں شک والی بات نہیں، خیال والی بات نہیں، بلکہ جو سرکار نے فرما دیا ہے وہ حق ہے۔ میرے مصطفیٰ نے تجھے کذاب کہا ہے، تو کذاب ہے، کذاب ہے، کذاب ہے۔ وہ کسی کے دربار میں جا کر اس طرح بولنا بڑی بات ہے۔ اب مسیلمہ کذاب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تو جانتا ہے یہ دربار میرا ہے، یہ ذرا ارد گرد دیکھ، یہ سارے میرے نوکر تلواریں لے کر انتظار کر رہے ہیں میرے حکم کا، دیکھ ذرا مڑ کے۔ تو آگے سے وہ پتہ ہے کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے جس وقت میں گھر سے نکلا تھا نا سرکار کا یہ رکا لے کر، جب سرکار نے مجھے یہ فرمایا تھا تو میرے 12 بچے ہیں، 12 بچے، ان میں سے وہ کچھ بچے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، وہ کچھ ایسے ہیں جو اٹھ کے چل نہیں سکتے، چھوٹے 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 بچے ہیں۔ جب میں آیا تھا نا تو میں نے مڑ کر اپنے بچوں کو نہیں دیکھا تھا، جن بچوں کی محبت روک لیتی ہے۔ تیرے دربار میں تیرے درباریوں کو میں کیا دیکھتا ہوں؟ میں نے جو کہہ دیا یہی میرا فیصلہ ہے، جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو کذاب ہے، تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، تو ہے ہی کذاب۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تو کذاب ہے۔ اس نے تلوار آپ کے ایک کندھے پر رکھی، آپ کا بازو قلم کیا، کہنے لگا آپ بھی بتا لو، اپنا فیصلہ بدل لو۔ اس نے کہا میرا فیصلہ نہیں بدلا جا سکتا، تو جو کر سکتا ہے کر لے، میرے مصطفیٰ کی جو زبان سے نکلا ہے تو ہے ہی کذاب۔ دوسرا بازو بھی قلم کیا، پھر گردن پر تلوار رکھی، فرمانے لگے دیکھتا کیا ہے، تو جو کر سکتا ہے کر لے، میری گردن کٹ بھی جائے گی پھر بھی میں کہوں گا تو کذاب ہے۔ ادھر سرکار کے غلام کی گردن کٹی، ادھر میرے مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگی۔ سرکار اپنے غلام کی اس قربانی پر آنسو جاری فرما رہے ہیں۔ فرمایا میرا غلام شہید ہو گیا ہے، تحفظ نموس رزق، جس کو سرکار فرمائے شہید ہے، سرکار شہادت کی گواہی دے، اللہ کے محبوب جس کو کہیں وہ شہید ہے، اور وہ شہید بھی ناموس رسالت پر ہوا، اس کی شہادت پر کوئی شک کیا جا سکتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا تن من دن سب کچھ آپ کے نام پر قربان ہے، یا اللہ ہمارے جسم میں جب تک جان میں جان ہے، ہمیں کوئی موقع ملا تو ہم بھی آپ کے ناموس پر قربان ہوں گے۔ ہمارے دربار سے تو ملا ہی یہی ہے۔ ہمارے پیر و مرشد نے صاحب نے یہ فرمایا تھا، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، آپ نے آخری خطبہ وہاں پر جو ارشاد فرمایا تھا، یہ فرمایا تھا میں نے تو اپنے بچوں کو بھی یہ کہہ دیا ہے، میرا وفادار ہونا یا نہ ہونا، میری بات چاہے نہ ماننا، لیکن یاد رکھنا اپنے نبی کا وفادار رہنا، اپنے نبی کا غلام بن کے رہنا، اپنے نبی کی غلامی میں زندہ رہنا، نبی کی غلامی میں موت کو مانگنا۔ ہمارے تو پیر و مرشد نے ہمیں سبق ہی یہ دیا تھا، جو مرید ہوتا ہے وہ بچہ ہی تو ہوتا ہے،
جو مرید ہیں وہ اپنے پیر صاحب کی روحانی اولاد ہیں. ہمارے پیروں نے، ہمارے مرشدوں نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ جو نبی کا ہو جائے. میرے پیر و مرشد نے بات یہ بتائی ہے جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ آباد، زندہ آباد. تو یہ اس بچے کے نعرے پر یہ ایک ذہن کے اندر حضور کے غلام کی بات آ گئی. تو میں یہ بات سنا رہا تھا اس سے قبل کہ حضرت ابو الحسن حرقانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، ان کی بات چل رہی تھی جی ہاں حضرت امام، ماشاءاللہ آپ حاضر ہیں، ماشاءاللہ آپ حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو حاضر رکھے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اس نے یہ کہا نا کہ میں حضرت بشر حافی کی بہن ہوں تو آپ فرمانے لگے بی بی تیرے لیے جائز نہیں، اور کوئی ہوتا تو میں فتویٰ یہی دیتا کہ تو اس روشنی کو چراتی نہیں، وہ خود بخود روشنی آتی ہے، لیکن تو بہن بشر حافی کی ہے، تیرے لیے یہ فتویٰ ہے کہ تو اس روشنی کو حاصل نہ کر، تیرے لیے وہ کمائی جائز نہیں ہے، کیونکہ تیری نسبت بڑی اعلیٰ ہے. جو اعلیٰ نسبت والے ہوتے ہیں ان کے کام بھی اعلیٰ ہوتے ہیں. ہم تو کتنے کتنے مربے کھا جاتے ہیں پوچھتے ہی نہیں. ہم تو جان بوجھ کر اگلے شخص کا مال غبن، ہم تو کہتے ہیں جہاں کوئی رپھڑ والا مسئلہ ہے ہمیں بتاؤ. لیکن یاد رکھو ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی سوچ یہ ہے، جن کی فکر یہ ہے، جن کا خیال یہ ہے کہ دین مصطفیٰ پہ چلنا. آج کل لوگ کہتے ہیں فیشن ہو گیا، لوگ کہتے ہیں دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. غور کرو آج کل دین پر چلنا کوئی مشکل ہے؟ یہ دیکھو قالین بچھے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، مسجدوں کے اندر اے سی موجود ہیں، گرمی ہو تو اے سی چلتے ہیں، اگر ٹھنڈ ہو تو ہیٹر ہیں، پانی وضو کرنے کے لیے گرم ہے. ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہیں، بہترین قسم کے قالین ہیں، بڑے حالت مسجد میں آ جائے تو گھر جانے کا دل نہیں کرتا. ایسی ایسی اعلیٰ مسجدیں بنا دی گئی ہیں، پھر کہتے ہو کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے. غور کرو دین پر چلنا کب مشکل تھا؟ دین پر چلنا حضرت بلال کی زندگی کا مطالعہ کرو. جس وقت حضرت بلال زمین کے اوپر لٹائے جاتے تھے، جس وقت حضرت بلال کو زمین کے اوپر لٹایا جاتا تھا تو حضرت بلال مار بھی کھاتے تھے، آپ کی زبان کے اوپر کوئلے بھی رکھے جاتے تھے، آپ کے جسم کے اوپر پتھر بھی رکھے جاتے تھے، آپ کو بڑی تکلیف دی جاتی تھی. کسی شخص جب کوئی پاس سے گزرا نا تو گزرتے ہوئے کہا اے بلال تیرے اوپر بڑی سختی ہو رہی ہے، تو بڑا حوصلے والا ہے. تو وہ آگے سے پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب تو کوئی برتن کے لیے جاتا ہے تو اس کو بڑا ٹھوک ٹھکا کر بجا کر چیک کرتا ہے یہ پکا ہے یا کچا ہے. اللہ بھی مجھے ٹھوک بجا کر دیکھ رہا ہے یہ بلال میری محبت میں پکا ہے یا بھی کچا ہے. میں نے بھی اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر دی یا اللہ بلال کے جسم میں جب تک جان ہے یہ جتنا مرضی ظلم کر لے میں نہ تجھے چھوڑ سکتا ہوں نہ تیرے محبوب کی غلامی کو چھوڑ سکتا ہوں. اللہ زندہ باد زندہ باد. تو آج کل کے دور میں دین پر چلنا مشکل نہیں، دین پر چلنا تو اس وقت مشکل تھا جب بلال مار بھی کھاتے تھے. ایک صحابی تھے ان کے ایک پاؤں کو رسی اور دوسرے دونوں پاؤں کو رسی باندھ کر اونٹ کو باندھ دی اور کہنے لگے اپنے نظریات کو چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ دے وگرنہ تجھے چیر دیں گے. دین پر چلنا تو اس وقت مشکل تھا لیکن انہوں نے اس وقت بھی کہا تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، میرے خون کے قطرے سے بھی
यही निकलेगा कि ऐ परवरदिगार, जो तूने कह दिया अब तेरे नाम पर मेरा जिस्म भी कुर्बान है, खून का एक एक कतरा निकलते भी मैं यही कहूंगा, या अहद या समद लम यलिद व लम यूलद। ऐ परवरदिगार, तेरी तौहीद को मैं नहीं छोड़ सकता, तेरे महबूब की मोहब्बत को मैं नहीं छोड़ सकता, ये जुल्म की इंतहा कर दे, मैं तेरे नाम पर कुर्बान हो जाऊंगा। सब कुछ मौजूद है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं दीन पर चलना मुश्किल है। गौर करो, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने आज से कुछ कबल ये बताया था, वो तेहरान के अंदर जो एक औरत थी जिसके सामने एक कुएं में बिच्छू डाले गए, सांप डाले गए, बड़ी जहरीली चीजें डाली गई और उसको कहा अपने नजरियात बदल दो। उसने कहा एक रात का मौका दो। उस औरत ने एक रात की मोहलत ली। लोगों ने समझा ये रात को सोचेगी, क्योंकि इसके सामने सांप और बिच्छू कुएं में डाले हैं और उसको कहा है तुझे इस कुएं में लटकाया जाएगा, इस कुएं में धक्का देकर मारा जाएगा। अपने नजरियात बदल ले, अपने ख्यालात बदल ले। उस औरत ने कहा एक रात की मोहलत मांगती हूं। उसने कहा ठीक है। जब मोहलत मिली, सुबह हुई, उसको बुलाया, कहने लगे तेरे नजरियात बदल गए हैं, इस्लाम को छोड़ दिया? कहने लगी नहीं, मेरे नजरियात वही हैं, मैं इस्लाम के ऊपर मरना चाहती हूं। कहने लगे तूने रात की मोहलत क्यों ली थी? तो वो आगे से औरत पता है क्या कहती है? वो कहने लगी कि मैंने तो मोहलत इसलिए ली थी कि रात को सारी रात अल्लाह की इबादत करती रही, सर सजदे में रख कर ये दुआ मांगती रही, या अल्लाह जब कल ये मुझे इस कुएं में जहां बड़े बड़े अज़दुहा हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, दीगर चीजें हैं, जब ये मुझे उस कुएं में डाले तो मैं कुएं में जब गिरूं तो कुएं में जब वो काटने वाले, डसने वाले, वो डंग मारने वाले जब मुझे डंग मारें, डसें, तो उस वक्त परवरदिगार मेरी आवाज ये गैर महरम ना सुन सके, मुझे उस वक्त साबित कदम रखना। मैंने तो सारी रात अपने रब से साबित कदमी की दुआ मांगी है कि मुझे तकलीफ हो, उस तकलीफ की जो आह में मेरी आवाज ना निकल पाए, कहीं गैर महरम मेरी आवाज ना सुन ले। मैंने तो सारी रात इसलिए लगाई है। तो अलगरस या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, ये आपने आराम भी करना है, मुझे चिट आ गई है। दिल तो चाहता था कुछ और इस तरह की ईमान अफरोज़ बातें बयान की जाएँ, लेकिन आप तो माशाल्लाह सुनते ही रहते हैं। मुझे ऐसा सुनाने का मौका काफ़ी देर बाद मिलता है। अल्लाह ताला मेरी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अगर कोई बयान करते हुए मुझसे गलती को, कोताही को, कमी पेशी लफ्ज़ों में हो गई है तो मैं मस्जिद के अंदर बैठकर आप लोगों के सामने तौबा करता हूँ। अल्लाह ताला मेरी तौबा को कबूल फरमाए और हम सब की अल्लाह ताला को तौबा कबूल फरमाए। हम सब को अल्लाह ताला जहन्नम की आग से, जहन्नम की पकड़ से, जहन्नम की तपज से, जहन्नम की हवा से, जहन्नम के हर किस्म के अजाब से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला सुनने सुनाने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। अल कासम ट्रस्ट के मातहत ये सारा प्रोग्राम होता है, अल्लाह ताला उनको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और जो हजरात यहाँ पर तावन फरमा रहे हैं उनकी कमाई में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। जो हजूर क़िबला आलम का मिशन अधूरा रह गया है, अल्लाह ताला हम सब को मिलकर उस मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें।